ہمارے علاقوں میں، ہمارے گھروں میں بعض دفعہ ضد وافر مقدار میں مل جاتی ہے اور کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی بعض دفعہ، لیکن خواہ مخواہ کی ضد ہوتی ہے، میں نے نہیں کرنا، میں نے نہیں ماننا، میں نے یہ کام کرنا نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں جب تو ہی نہ مانے بہانے ہزار، پھر ہزار بہانے گھڑ لیتے، کرنا جو نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ کوئی لازمی چیز نہیں ہوتی وہ کرنا، یا اس کا خاص انداز کوئی لازمی نہیں ہوتا، وہ کام ہی کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ چلو بھائی نماز ہے، فرض ہے نماز، وہ قریب والی مسجد میں بھی پڑھنی جائز ہے اور ساتھ والی مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تیسری جگہ مسجد ہے وہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس چیز میں لچک موجود ہے، خواہ مخواہ کی ضد کرنا کہ نہیں پڑھنی ہے تو نہیں پڑھنی ہے تو ادھر ہی پڑھنی، نہیں تو نہیں پڑھنی۔ ہاں اگر کسی قسم کو کوئی شک و شبہ ہے، کوئی مسئلہ مسائل کا مسئلہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن کسی قسم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے سمجھے کہ جو بات لازم نہ ہو، خود بات لازم نہ ہو یا اس کا انداز لازم نہ ہو، تو اس پر کبھی ضد نہیں کرنی چاہیے۔ ضد کا جی چاہے بھی صحیح تو تھوڑے وقت کے لیے اس کو چھٹی دے دینی چاہیے کہ آج میں ضد نہیں کرتا، انشاءاللہ کسی اور مسئلے میں تمہیں راضی کروں گا، تو اس کو تھوڑی سی نا ڈھیل دے دینی چاہیے، مہربانی تیری آج مجھے مسئلے کو حل کر دینے دو، پھر کبھی تمہیں موقع دیں گے۔ تو یہ عام طور پر ہمارے بعض دفعہ سنجیدہ لوگ بھی، یا جب عمر گزرتی ہے، عمر ڈھلتی ہے، تو اس ایک نامناسب اور غلط چیزوں پہ ضد کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں تو ہو جاتی ہیں، لیکن اس ضد کو اتنا پیارا کرتے ہیں کہ وہ بھولنے نہیں دیتے۔ پر ماضی کی باتوں کو یاد کرنا، ماضی کی بات وہ ہوا، اس نے کیا، وہ نے کیا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، وہ یوں سمجھے کہ کتاب لکھی پڑھی ہوتے ذہن میں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جھگڑے لمبے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو کوستے رہنا، ضد کرتے رہنا، ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جب تو ہی نہ مانے تو پھر کیا کریں گے؟ جب ماننا ہی نہیں ہے، کرنا ہی نہیں ہے، تو پھر اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو ذلیل کرتے رہیں گے، لیکن بات نہیں ماننی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ایک عجیب عمل ہے، بلکہ یہ کئی جگہوں پہ موجود ہے، آج میں نے مشکات شریف میں یہ پڑھایا ہے سبق۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری کی بات ہے، جب آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، 1 سال بعد جب آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، تو کافروں نے غالباً ذوالحلیفہ یا حدیبیہ کے قریب جگہ پہ روک لیا تھا۔ تو معاہدہ کیا ہوا تھا؟ معاہدہ لکھنے کے لیے اوپر جو ہیڈنگ دی جا رہی تھی، اس ہیڈنگ پہ کافروں نے اعتراض کیا۔ ہیڈنگ یہ تھی کہ یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے۔ تو انہوں نے کہا بھائی، جو ان کا ثالث تھا کافروں کی طرف سے، بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیتے تو پھر ہماری لڑائی کس چیز کی تھی؟ ہم آپ سے جنگیں کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس وجہ سے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ بھائی اس کو مٹا دو، اور صحابہ پہ جو گزر رہی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس کو مٹا دو، ہمیں کیا لکھنا ہے؟ محمد بن عبداللہ، کہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے یہ معاہدہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو مٹا دیا، اور یہ تو لازمی فرمایا کہ بھائی میں تو اللہ کا رسول ہوں، اگرچہ تم نے مجھے نہیں مانا، لیکن میں اللہ کا حقیقی معنی میں رسول ہوں، اس کی طرف سے نبی ہوں، میرے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے۔ اب دیکھو، اللہ کا نبی جس کو ہم اپنا آخری نبی مانتے ہیں، وہ تو معاملات کے اندر لچک رکھے۔ اب دیکھو، لازمی نہیں تھا تو آپ اس سے ہٹ گئے کہ تم نہ مانو، بھائی تمہارے نہ ماننے سے بھی کوئی حرج نہیں پڑتا، اگر تم مان لو گے تو وہ تمہارا اپنا فائدہ ہے، لیکن تم نہیں مانتے، ہمارا تو کوئی نقصان پھر بھی نہیں ہے۔ جب نقصان نہیں ہے، ہمارے اوپر لازم بھی نہیں ہے کہ جہاں اس معاہدے کے ہیڈنگ پہ لازمی لکھو من محمد الرسول اللہ، تو جب لازمی نہیں تھا تو آپ نے لچک دکھا دی، آپ نے اس کو چینج کر دیا کہ کسی طریقے سے امن ہو جائے۔ تو اسی طرح اپنے گھروں کے اندر، گھریلو زندگی کے اندر، بیوی بچوں کے اندر بیٹھ کر بھی ضد نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اولاد پھر آپ کے جانے کے بعد، مرنے کے بعد بھی اولاد پھر اسی ضد کے اوپر چل پڑے، وہ آپس میں لڑتی مرتی رہے، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔